قرآن پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن قرآن کے کس حصے پر عمل کرتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا۔ غزوہ تبوک سے جب واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دشمن کے پیچھا کرنے کا ڈر تھا، تو دو صحابی کو کہنے لگے کہ تم رات میں چوکیداری کرنا، کہا ٹھیک ہے۔ پہاڑی پر وہ دو کھڑے ہوئے ہیں، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ رات بھر دونوں جاگیں گے تو دونوں ایک ساتھ تھک جائیں گے، کیوں نہ ایک سوئے ایک جاگے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی سو گئے، ایک جاگ رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں جاگنے والے وقت کو قیمتی بناؤں، تو انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ جب دوسری رکعت پر پہنچے تو دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا۔ دشمن نے دیکھا کہ پہاڑی پر 2 لوگ چوکیداری کر رہے ہیں، ایک سوئے ہوئے اور ایک جاگے ہوئے، اور نماز کی حالت میں انہوں نے پیچھے سے تیر مارا۔ ایک تیر مارا گردن پر آ کر لگا پیچھے، دوسرا تیر مارا بازو پر لگا، تیسرا تیر پیٹھ پر لگا۔ 13 تیر مارے ہیں، مسلسل خون نکلا جا رہا ہے۔ خون کا مسئلہ اس وقت آیا نہیں تھا کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت کی یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ 13 تیر لگے ہیں پیچھے، لیکن نماز کو نہیں توڑا اور سورہ کہف مکمل کی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرا اور دوسرے صحابی کو جگایا۔ یہ قرآن سے محبت تھی، اتنی زیادہ محبت۔ ہمیں کتنی محبت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھا تہجد کی نماز حضرت ابوبکر صدیق بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آہستگی سے، آواز نہیں آ رہی ہے، اور اپنی نماز میں مگن ہے، مشغول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو فجر کے بعد دونوں کو وجہ پوچھی کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اور تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، زور سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، میری تو یہ نیت تھی۔ کہا کہ تم دونوں بھی صحیح ہو۔ مدینہ المنورہ کی راتوں میں قرآن کی آوازوں سے گلی و کوچے و بازار گونجا کرتے تھے، زور زور سے۔ عکاظ کے میلے سے جب لوگ واپس لوٹتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پر بیٹھ کر زور سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے، اور کئی لوگ جو واپس لوٹنے والے ہوتے وہ وہیں پر بیٹھ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر رخصت ہوتے۔ تو قرآن میں وہ تاثیر ہے، قرآن کو جو سنے گا قرآن اس کے دل پر اثر کرے گا۔ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ برتن سیدھا ہوگا تو پھر رحمت کی بارش جب ہوگی تو پھر سیدھے برتن میں رحمت کی بارش آئے گی تو یہ دل کا برتن بھرے گا۔ ہمارا برتن الٹا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ رحمت برس رہی ہوتی ہے، نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب برتن الٹا ہے تو پھر برتن بھرتا نہیں ہے، برتن خالی کا خالی رہ جاتا ہے۔ قرآن کی خصوصیت 8۔ پہلی خصوصیت کہ قرآن میں قوت تاثیر بہت ہے۔ تمام کتابوں کو جمع کر لیا جائے، کسی میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی قرآن میں ہے۔ یہی تو کہا تھا اسی لیے کہ لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن جب کوئی سنے گا تو اس کے دل پر اثر کرے گا۔ تو کفار شور مچایا کرتے تھے، لعلکم تغلبون، تاکہ وہ شور سے قرآن کے غلبے کو ختم کرے، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا۔ وَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ قرآن کو سنیں گے تو پھر قرآن دلوں پر اثر کرے گا، اتنی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ دوسری چیز کہ قرآن میں یاد کرنے میں سہولت ہے، آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ
اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ اس جگہ گناہ کبھی نہ کرنا. کہا کہ کیوں؟ ویسے تو گناہ نہیں کروں گا، لیکن وجہ جب پوچھی تو بتایا کہ میں نے 6000 قرآن اس جگہ پر ختم کیے. اتنا شوق اور اتنی محبت تھی قرآن سے. رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کیا کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں. یہ 60 اور 3 تراویح میں ختم کی ہے. یہ عمل ہمیشہ سے رہا. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جب سفر پر گئے تو قرآن سے محبت جب زیادہ ہو گئی تو صرف 30 دنوں میں حفظ قرآن کیا ہے. 30 دنوں میں حفظ قرآن کیا. شیخ الحدیث تھے، اس کے باوجود قرآن کو 30 دنوں میں حفظ کیا. تو مجھے اور آپ کو بھی ایسی محبت ضروری ہے. اور تیسری چیز کہ قرآن تسلی بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے تو کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہا کہ ہم نے یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے بھیجا ہے. لنثبت بہ فؤادک، دل کو سکون ملے گا. اگر کوئی پریشان ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کی پریشانی اور غم اور دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے. اور قرآن کی ہر آیت میں عجائبات. کس قسم کے؟ اگر ڈاکٹر دیکھے فَإِذَا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. اگر کوئی ڈاکٹر اس میں غور کرے کہ سننے کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے اور دیکھنے کا ذکر بعد میں کیوں کیا، تو سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بننے والی سب سے پہلی چیز جو دل سے بھی پہلے بنتی ہے وہ ہے کان. وجہ یہ بتائی ہے کہ جو دل ہے، یہ جو سر ہے، سر کا توازن دماغ پر ہوتا ہے. دماغ اسے کنٹرول کرتا ہے سر کو، اور دماغ کی رگیں اور دماغ کا سگنل کان کے ذریعے سے ملتا ہے. تو سب سے پہلے سگنل کا بندوبست ہونا چاہیے. اسی لیے کان کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں پہلے بنایا کہ پہلے سگنل کا بندوبست، اب پھر اس کے بعد سر، ناک، کان، آنکھ، منہ بنے گا. تو قرآن نے سمیع بصیر کا لفظ اسی لیے لایا ہے کہ پہلے کان سے سنا جائے گا تو کان کا بننا ضروری، آنکھ سے دیکھا جائے تو آنکھ بعد میں، کہ ڈاکٹر کو علاج بھی ملے گا قرآن سے. ایک سیول انجینئر نے سوال کیا کسی عالم سے کہ کیا انجینئرنگ کے بارے میں بھی کچھ قرآن بولتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، وَآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ، کہ جب ذوالقرنین بادشاہ نے وہ جو دیوار بنائی یاجوج اور ماجوج والی، تو وہ دیوار میں وَآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ، لوہے کے ساتھ مٹی کو انہوں نے مکس کیا، کنکریٹ کا مال بنایا. تو یہ اس وقت کا علم ہے، انسان نے اس علم کو اخذ کیا ہے، لیا ہے. وہ واقعہ کہاں کا کہ جب نہ سیمنٹ نکلی ہے، نہ کوئی لیبر، نہ کوئی مستری، لیکن سکندر ذوالقرنین کے ذریعے سے یہ سول انجینئرنگ کا علم دیا گیا. انزل الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے جو لوہا اتارا ہے فیہ بأس شدید، اس میں بہت زیادہ سختی رکھی ہے. انسان کے مکانات بننے کا علم چھپا کر رکھا. اور ایک پروفیسر نے بھی پھر سوال کیا، کہا کہ کیا اس میں میتھس کا علم بھی ہے، ریاضی کا علم بھی ہے؟ کہا کیا ریاضی کا علم بھی ہے. وَازْدَادُوا تِسْعًا، جمع بھی ہے، تفریق بھی ہے، ضرب بھی ہے، مائنس پلس بھی ہے، دونوں بھی ہے. تو کہا وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 میں 9 کو ملاؤ. وَازْدَادُوا تِسْعًا کا مطلب 9 کو ملاؤ، 9 زیادہ کرو. جمع کا علم بھی قرآن نے دیا کہ ایک عدد سے دوسرے عدد کو ملایا جاتا ہے. 1440 سال پہلے بتایا جا رہا. تفریق کا عمل الا 50 عامن، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا 1000 سال میں سے ہم نے 50 سال آپ کے کم کر دیے. تو زیادہ میں سے کم کرنے کا علم بھی قرآن نے دیا، الا 50 عامن.
اور ضرب کا علم بھی قرآن نے دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ 2 گنا 3 گنا کئی گنا بڑھا کر، یہ گنا کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ یہ سمجھنا ہوگا ہمیں، قرآن کو وہ اہمیت، وہ قدر و قیمت دینی ہوگی۔ آج ہم وہ دے نہیں رہے ہیں۔ آج قرآن پر دھول جم جاتی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے طاقوں میں، ریشمی رومال میں، کپڑوں میں ہم نے جزدان میں لپیٹ لیا اور رکھ دیا۔ روزانہ ٹی وی بھی چل رہی ہے، اور واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، یوٹیوب بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ پیپر بھی روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہر عمل ہمارا ڈیلی کی ایک ترتیب ہماری بنی ہوئی ہے، لیکن روزانہ کی ترتیب میں قرآن کہیں نہیں، مہینوں کی ترتیب میں قرآن کہیں نہیں، سالوں کی ترتیب میں قرآن کہیں نہیں۔ یہ ہم نے کیا قرآن کے ساتھ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآ ہو کر۔ وہ جو صحابہ کرام تھے، اللہ نے عزت، اعزنا اللہ تعالی بہذا الدین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک قافلہ لے کر چلے، جب یہ امیر المؤمنین تھے، ایک وادی میں رک گئے اور بیٹھ کر روتے رہے، زور زور سے چیخے مار مار کر۔ قافلے والوں نے پوچھا تو کہا یہی وہ وادی ہے کہ جہاں پر میرے والد محترم مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے، میرے سارے دوستوں کے اونٹ کا پیٹ بھر جاتا مگر میرے اونٹوں کا پیٹ خالی ہو جاتا، مجھے اونٹ چرانا نہیں آنے کی وجہ سے میرے والد محترم مجھے سزا دیتے کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، کہ تو ایک اونٹ نہیں چرا سکتا، تجھ سے کیا کوئی کام لے گا۔ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی بدولت اور اس دین کی بدولت مجھے وہ عزت سے نوازا ہے، میں آج امیر المؤمنین ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن کو چھوڑا ہے ہم نے۔ ریاضی کے ٹیوشن کے لیے میرے پاس پیسے، انگلش کے ٹیوشن کے لیے میرے پاس پیسے، انگریزی اسکول میں بچہ پڑھانے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں، وہیں پر مدارس کا نظام کم ہے۔ مدرسوں میں فری میں بچوں کو علماء اور حفاظ بنایا جاتا ہے، فری میں۔ کیوں؟ کیونکہ قوم دیتی نہیں ہے، لیتے بھی ہے تو 100 روپیے 200 روپیے۔ مکاتب کی فیسیں 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے، کہیں پر تو ہے ہی نہیں۔ انگریزی اسکول ایڈمیشن فیس 6000 روپیے، ماہانہ فیس 600 روپیے، سلیبس کی فیس 1600 روپیے، یونیفارم کی فیس 2000 روپیے۔ یہاں پر قوم دیتی ہے، یہاں وہ علم ہے جس علم سے قبر میں عذاب کم نہیں ہوگا۔ ریاضی پڑھو، سائنس پڑھو، بایولوجی پڑھو، دنیا کے کوئی بھی پوری کتابیں سامنے رکھ دو، قسم بخدا ذرہ برابر بھی عذاب کم نہیں ہوگا۔ لیکن وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، سارے قبرستان کی قبر والوں کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے اس کتاب میں۔ ہم نے اس کتاب کو سب سے پیچھے رکھا، اس کتاب کو آگے ہونا چاہیے تھا، اس کتاب کے چرچے چلنا چاہیے تھا، اس کتاب کو وہ قدر و قیمت اور وہ منزلت، وہ مرتبہ ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ملا میری اور آپ کی وجہ سے۔ ہر بچے کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے تھی۔ ہر بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا گانے بھی گا رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم نے ہمارا فیوچر طے کیا ہے، مستقبل طے کیا ہے۔ جو بچہ گلی و کوچوں میں گانے سنے، اگر اس کا باپ مر جائے، کیا وہ بچہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ آج کتنے ہمارے بچوں کو نماز جنازہ ہم نے سکھایا ہے، کتنے بچوں کو ہم نے قرآن تجوید کے ساتھ سکھایا ہے، کتنے بچے اتحیات کا ترجمہ جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، نہ بچے جانتے ہیں، نہ بڑے جانتے ہیں، نہ بوڑھے جانتے ہیں۔ اکثر مذہب اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے قرآن سے۔ عیسائی مشنریز بائبل کو پبلسٹی کرتی ہے، ایک ہندو ویدوں کو پبلسٹی کرتا ہے،
सनातन धर्म उनके धर्म को पब्लिसिटी करता है। बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध की किताबों की हिफाजत करते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, और एक चर्च में भी गालिबन कुछ किताबें होती है, गुरुद्वारे में भी किताबें होती हैं। आज सबसे ज्यादा पब्लिशर होने वाला कुरान, सबसे ज्यादा छपने वाला कुरान है, और सबसे ज्यादा कम पढ़ने वाला भी कुरान है। कुरान के पढ़ने वाले इस जमाने में जितने कम हैं इससे पहले कभी नहीं हुए, और इस जमाने में जितने ज्यादा मुसलमान हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। उस जमाने में मुसलमान कम थे लेकिन कुरान पढ़ने वाले ज्यादा थे। हारून रशीद के पास 5 साल का बच्चा लाया गया, कहा कि हजरत ये हाफिज है। कहा कि अच्छा 5 साल का बच्चा हाफिज है। हारून रशीद भी नेक बादशाह था, उसने 5 सवालात किए, लेकिन यह बच्चा कहने लगा मैं सवाल का जवाब दूंगा लेकिन मुझे गुड़ चाहिए। उस जमाने का चॉकलेट गुड़ ही था। छोटा बच्चा हारून रशीद ने कहा कि मैं एक एक सवाल पूछूंगा, एक एक गुड़ के छोटा छोटा डल्ली दूंगा। कहा ठीक है। अब ये छोटी सी डल्ली, इसने सवाल पूछा, कहा कि पहले गुड़ दो। बच्चा था, उन्होंने गुड़ की एक डल्ली दे दी, उसने सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल। हारून रशीद हैरान और परेशान, कहा कि अब मैं सवाल पूछूं? कहा कि हाँ पूछो। उसने एक सवाल किया, हारून रशीद ने 30 हुफ्फाज की जमात को बुला दिया मगर जवाब ना मिल सका। 5 साल का बच्चा, कुरान पर वो इल्म है। लेकिन आज 5 साल का बच्चा कार्टून देखता है, बाप ही लगा कर देता है बेटा कार्टून देख ले, बेटा कुछ कर ले। बच्चा सता रहे, कार्टून लगा कर दे दो। आज हमने हमारे नस्लों की फिक्र नहीं की है, माफ करना कुछ भी तैयारी नहीं है हमारी। जमाना बहुत खराब आने वाला है, जमाने के लोग बहुत खराब होने वाले हैं, माहौल इससे ज्यादा बद से बदतर होने वाला है। कैसे हम हमारे बच्चों को हाफिज और आलिम बनाएंगे? मकातिब को मजबूत करना होगा, मदरसों को मजबूत करना होगा, हमें हमारे जेबों से पैसा निकालना होगा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अंग्रेजी स्कूल से ज्यादा फीस और वो माहौल हमें मकातिब व मदारिस का बनाना पड़ेगा। अहमियत हमारे बच्चों को बताना पड़ेगी। जैसे एक मां के दिल में अहमियत अंग्रेजी स्कूल की है, वो उठाती है बच्चे को क्योंकि पैसा खर्च हुआ है, वो एहतमाम से उसी मां ने मकतब में बच्चे को भेजना चाहिए। जिस एहतमाम से बाप गाड़ी पर बिठाकर बच्चे को ले जाता है, मीटिंग में हाजिर होता है और सिलेबस को दिलाता है, अहमियत देता है, उतनी अहमियत कुरान को देना पड़ेगी। नहीं दोगे तो फिर ये कुरान जवानी की शक्ल में आएगा। और जिसने, कुरान मेहमान है, अल्लाह तबारक तआला से कहेगा अल्लाह मैं मेहमान था इन लोगों के पास, इन्होंने हक अदा किया। कुरान की सबसे पहली सिफारिश पर अल्लाह के नबी की सिफारिश होगी, फिर हौज़े कौसर का पानी, फिर लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। लेकिन जो ने हक नहीं अदा किया, कुरान उसके खिलाफ मुकद्दमा लड़ेगा, मुकद्दमा लड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कुरान जो मुकद्दमा करेगा जिस आदमी पर, वो मुकद्दमा मैं लड़ूंगा। जब कुरान मुकद्दमा करने वाला, लड़ने वाले अल्लाह के नबी, अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। ये रियाजी, ये साइंस, ये किताबें मुकद्दमा नहीं करने वाली है, ये बोलने वाली नहीं है। ये बोलेगा जो ताकों में रखा हुआ सजा हुआ है, धूल और मिट्टी पड़ गई है, फट गया तो मस्जिद में भेज दो, मस्जिद में भेज दो, मस्जिद में भेज दो। कितने सालों से कुरान तुम्हारे पास कितनी कुर्बानियों से पहुंचा है, कितनी कुर्बानियों से पहुंचा है। 40 लाख हाफिजों को शहीद किया गया। अंग्रेज जब आया 40 लाख हाफिजों को कतारों में लगाया कुरान को मिटाने के लिए। वो तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मे, मेरा और आपका कमाल कुछ नहीं है। ये कुरान जो प्रिंटेड हमारे सामने है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन पढ़ेगा कौन? फरिश्तों से नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा अल्लाह, तुम्हें पढ़ना है। कोई चीते से, कोई शेर से सवाल नहीं होगा, जानवरों से, हमसे सवाल होगा, हम पढ़ने वाले हैं।
تمہاری ذمہ داری تھی پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، نسلوں کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا، بیوی کو سمجھانا، گلی و کوچوں بازاروں والوں کو سمجھانا، جو بھٹکے ہوئے اس کو سمجھانا، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ اسی لیے لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے